گھر میں شور شرابہ برپا تھا۔ اشار کی نسبت کی تقریب کا دن تھا، جس پر خاندان کے چند قریبی لوگ بھی موجود تھے۔ دانیال کے کالج ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، لیکن اب تقریب کا وقت آن پہنچا تھا جب منال اس کا استری شدہ فراق اٹھانے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراق کے گلے پر سنہری چوڑے نگینوں کا کام تھا۔ ٹشو کے بم رنگ دوپٹے پر سنہری کرن لیس تھی۔ اس کے فنکشن کے کپڑے اسے ہمیشہ سے تیار ملتے تھے۔ سدرا بچپن سے لے کر اب تک اس طرح کے ہر کام کرتی تھیں، اور آج کی تقریب کے لیے بھی یہ جوڑا وہ پہلے دن دیکھ رہی تھی، جو یقیناً سدرا نے تیار کروایا تھا۔ منال کو دیکھ کر وہ تیزی سے پلنگ سے اتری تھی۔ اف اللہ منال، آپ ہی کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ میں بس اٹھنے والی تھی، آپ نے کیوں پریس کر دیے میرے کپڑے؟ کوئی بات نہیں، اپنے پریس کیے تو تمہارے بھی کر دیے، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ منال نے فراق اسے تھماتے ہوئے کم دیا۔ جی آپی، بس 5 منٹ میں ریڈی ہو گئی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے باتھ روم کی طرف پلٹی۔ کپڑے بدل کے میرے روم میں آ جاؤ، میں تمہارا میک اپ کر دیتی ہوں۔ آپی میں میک اپ کرتی ہوں میک اپ، وہ مسورتے ہوئے بولی۔ جی جی پتہ ہے نہیں کرتی، لیکن آج کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آپی کی انگیجمنٹ ہے، لڑکے والوں کو بھی تو سالیوں کے ٹھاٹ پتہ چلیں۔ آپی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جی نہیں، آج کچھ اچھا وچھا نہیں چلے گا، تھوڑا سا کر لو، اب تو بڑی ہو گئی ہو، تمہاری عمر میں تو لڑکیوں کو اتنا شوق ہوتا ہے۔ منال نے اس کا گال کھینچ کر کہا تو بس بعد میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف آپ کی ضد پر، گڈ گرل، جلدی آ جاؤ، میں تیار ہو رہی ہوں۔ منال اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکلی تو واش روم کی طرف چل دی، اور پھر منال نے اس کے کہنے کے عین مطابق بہت ہلکا پھلکا میک اپ کیا، لیکن اس ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی اس کے چہرے کے نقوش مزید پرکشش لگنے لگے تھے۔ بالوں کے درمیان میں مانگ نکال کر دونوں طرف سے ٹوئسٹ کیا اور باقی بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑ دیے۔ تیار ہونے کے بعد اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو منال کو داد دیے بنا نہیں رہ سکی۔ منال آپی، آپ نے تو واقعی بہت اچھا میک اپ کیا ہے، تمہیں پسند آیا؟ منال آپی اپنی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ جی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ منال نے اس کی عکس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے میک اپ کا کمال ہے۔ جی نہیں، میک اپ کے نام پر تو تم نے ابھی صحیح کچھ کرنے ہی نہیں دیا، تم خود ہی اتنی پیاری ہو۔ بس بس آپی، مجھے تو یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، فکر تو اب یہ ہے کہ باہر سب کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ دانیال نے بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی۔ بس کرو دانی، اتنا ہلکا میک اپ کیا ہے، لو یہ جویلری بھی پہن لو۔ منال سنہری جھمکے لیے اس کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں، بس میک اپ کر لیا ہے، بہت ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے سر نوی میں لاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ جبکہ منال اب بھی اسے پکار رہی۔ دانی یہ بہت چھوٹے ہیں، اچھے لگیں گے، پہن کر تو دیکھو۔ دراصل منال کو میک اپ جویلری کا بہت شوق تھا، اور آج بھی وہ میرون فراق کے ساتھ گہرا میک اپ کیے بھاری بھرکم جھمکے پہنے غضب ڈھا رہی تھی، اور اسے بھی وہ زبردستی میک اپ کر دیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے باہر آئی تو برآمدے میں بیٹھے ہارون احمد سمیت ہر فرد کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ سب نے پہلی دفعہ اسے یوں میک اپ میں دیکھا تھا، سب کے یوں دیکھنے پر وہ جزبز ہوئی، لیکن ہارون احمد کی والہانہ تعریف نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ارے واہ واہ، یہ کون سی پری ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ برآمدے میں داخل ہوتے زرداد کی پہلی نظر اس پر پڑی تھی۔ نگاہوں کا بے ساختہ تصادم تھا۔ سیاہ رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح خوب جچ رہا تھا، لیکن دانیال کے لیے اس کا خود کو دیکھ کر یوں ٹھٹک جانا زیادہ حیران کن تھا۔ وہ مہمانوں کو صحن میں لگی نشستوں پر بٹھا رہی تھی، لیکن زرداد کی بار بار خود پر اڑتی نگاہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دانی بیٹا، پھولوں کی ٹوکری اسٹور روم سے اٹھا لاؤ۔ سمرا نے کچھ دور سے ہی اسے ہانک لگائی تھی۔ لڑکے کے گھر والے پہنچنے ہی والے تھے، جن کے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار اور پتیاں اوپر اسٹور روم میں رکھے ہوئے تھے۔ جی تائی امی ابھی لائی۔ دونوں طرف سے فراق سنبھالتی وہ زینے کی طرف چل دی۔ اسٹور روم سے پھولوں کی ٹوکری اٹھائے وہ ابھی تیسرے زینے پر ہی پہنچی تھی، جب تیزی سے اوپر آتے زرداد نے اچانک اس کا راستہ روک دیا۔ وہ ایک ہاتھ سڑیوں کے جنگلے پر اور دوسرا ہاتھ دیوار پر رکھے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں عجیب شوق چمک تھی اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ دانیال، جو اس کے چوں اچانک سامنے آ جانے پر وہ مشکل سنبھلی تھی، ایک دم غصے میں چلائی۔ کیا کر رہے ہو؟ راستہ دو۔ وہ مسکرایا اور ایک طرف ہوا، لیکن جیسے ہی دانیال نے قدم نیچے رکھنا چاہا، وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ دانیال کی تیائی دیکھ کر وہ ٹھٹکا ضرور تھا، لیکن ایک بات یہ خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ بھی عام لڑکیوں کی جیسی ہی ہے، اور آج تو اس نے یوں میک اپ کر کے ہی اس کام کو آسان کر دیا تھا۔ ذری کیا مصیبت ہے، ہٹو راستے سے۔ وہ غصے سے گور رہی تھی، لیکن دوسری طرف زرداد نے ڈرامائی انداز میں مسکراتے ہوئے وہی الفاظ رہے جو اسے بدن نے بولنے کے لیے کہا تھا، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ جو اس کے یوں سامنے کھڑے ہونے پر زچ کھڑی تھی، اس کی تعریف پر عجیب طرح سے سٹ پٹائی۔ وہ نہ صرف تعریف کر رہا تھا، بلکہ اس کے دیکھنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ ابھی پہلے جملے پر ہی حیران پریشان کھڑی تھی، جب زرداد نے اگلا وار بھی کر دیا تھا۔ اب کی بار تو وہ حقیقتاً گڑبڑا گئی تھی۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ اپنا دماغ کا علاج کراؤ۔ میں نے کلو تو نہیں کہا ہے جو اتنا ناراض ہو رہی ہو، میں تو کہہ رہا ہوں اچھی لگ رہی ہے۔ وہ دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، تم سے کس نے سرٹیفکیٹ مانگا ہے؟ دانیال نے کڑے تیور کے ساتھ
جواب دیا، مگر وہاں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تعریف کرنا سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے۔ مجھے آج پتہ چلا۔ اچھی لگ رہی ہو تو کہہ دیا، لیکن تم مجھے زہر لگ رہے ہو۔ اب راستہ دو، نہیں تو ہاتھ میں پکی ٹوکری سر پر دے ماروں گی۔ اسے سچ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زرداد کے اس غیر متوقع اور عجیب رویے پر کیا ردعمل ظاہر کرے۔ البتہ دل عجیب سے انداز سے لرز رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی شدید دھمکی کے بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ ڈیٹوں کی طرح راستہ روکے کھڑا تھا۔ دانی کہاں رہ گئی ہو بیٹا؟ سمرا کی پکار پر دنیان، جو اب لب انچے غصے سے کچھ کہنے جا رہی تھی، چپ ہو گئی، اور وہ بھی فوراً ایک طرف سے نکلتا اوپر چڑھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے زینے اترتی نیچے آئی، لیکن دل کی حالت اب ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پوری تقریب میں وہ الجھی سی رہی۔ پھر بھرپور کوشش کی باوجود زرداد کا سامنا بار بار ہو رہا تھا، اور پھر زرداد کا یوں گھورنا عجیب طرح دل کو لرزا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے تقریب ختم ہوئی، اور وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دل کو الجھن نے آ گھیرا تھا۔ بار بار زرداد کے تعریفی کلمات کانوں میں گونج رہے تھے، اور شوق نگاہیں آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھیں۔ پڑھا نہیں گیا تھا، اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ کروٹ بدل بدل کر تھک گئی تو خود کو تسلی دے کر سر جھٹکا۔ جہاں میک اپ کر کے سب کو مختلف لگ رہی تھی، وہاں اسے بھی لگی ہوں گی، اور اس نے تعریف کر دی تو میں کیوں اتنا الجھ رہی ہوں؟ گہری سانس خارج کی اور آنکھیں موند لیں۔ مگر اس کا یوں بار بار دیکھنا، آنکھیں پھر سے پٹ سے کھل گئیں۔ اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ ذہن میں ایک کے بعد دوسرا سوال اٹھ رہا تھا۔ وہ بدل رہا ہے، اس لیے اس کی ہر ادا بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے پھر سے ذہن جھٹکا اور پھر زبردستی آنکھیں موند لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔